الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ قرآن شریف کے 5ویں پارہ میں سورہ نساء کے 16ویں رکوع میں آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی رحمت والا، بڑی مغفرت والا پائے گا۔ گناہ کے کام کر دیا تو اپنے حق میں ظلم کیا ہے، اس نے اپنی جان پر بھی ظلم کیا، اپنے جسم پر بھی ظلم کیا ہے۔ اس گناہ کی سزا جہنم میں جا کے جلنا پڑے گا، تو اپنے پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا کوئی شخص پانی پر اس طرح چل سکتا ہے کہ اس کے پاؤں تر نہ ہو؟ پانی میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی حال دنیا دار کا ہے کہ گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 745، حدیث نمبر 4949۔ بتا رہے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھے کہ ایسا ہے آدمی جو پانی میں چلے اور پاؤں نہ بھیگے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا یہی دنیا دار کا حال ہے، دنیا میں گھسے گا گناہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے، الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں۔ حالانکہ اور بھی درندے ہیں، شیر ہے، کوا ہے، گدھ ہے، ایسے مردار کھانے والے، لیکن کتے کے ساتھ نبی نے تشبیہ دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتا جانتا ہے کہ یہ بیل جو مرا ہوا ہے اس کو ہم اکیلے نہیں کھا سکتے، لیکن دوسرا کتا ہے تو بھونکنا، پکارنا، چیخنا، چلانا، وہی حال دنیا دار کا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ گھر میں 1 کروڑ کی آستی ہے، میں اکیلے نہیں کھا سکتا، ختم ہونے سے پہلے مر جاؤں گا، لیکن کسی کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، بھیک سیکھ کچھ نہیں دیتا ہے۔ یہ دنیا دار آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388، حدیث نمبر 2237۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی یہ حکایت بیان فرمائی ہے۔ ایک شخص نے گناہ کیا اور کہا، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی کرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205، حدیث نمبر 1024۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 30 صفحہ نمبر 574، حدیث نمبر 2352۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 26 صفحہ نمبر 286، حدیث نمبر 1230۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتے تھے۔
قرآن شریف کے 16ویں پارہ میں سورہ مریم کے 4تھے رکوع میں آیت نمبر 60 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ اس میں بتایا اللہ نے کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرہ برابر نقصان نہیں کیا جائے گا۔ توبہ کرنے کی اصل یہ حدیث ہے، سب توبہ کی طرف راغب کرنا، توبہ استغفار کرنا، یہ فضیلت، یہ فائدے بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں، یہ امت محمدیہ سے پہلے لوگ جو بنی اسرائیل ہیں، ان میں سے ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 9 پر 9 آدمی کو۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس کو ایک راہب کا پتہ دیا گیا۔ راہب بولے تو ہمارے حساب سے، شریعت کے حساب سے آپ سمجھے بزرگ، ولی، عالم ہو، دیندار ہو، بزرگ ہو، اس کا پتہ دیا۔ وہ شخص اس عابد کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عابد نے جواب میں کہا نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر اس نے عابد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، قتل کر دیا، اور 100 آدمی کو قتل کرنے کا پاپ لے کے نکلا وہاں سے۔ اس کے بعد اس نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم ہے؟ اس کو ایک عالم کا پتہ دیا گیا۔ وہ جو آدمی تھا نہیں، شروع میں صرف عابد تھا، عبادت گزار، اس لیے اس نے اتنا جلدی سے ایک دم کہہ دیا کہ نہیں، تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، تمہاری معافی نہیں ہوگی۔ اب کی بار عالم کا پتہ دیا گیا۔ اس نے اس کے پاس پہنچ کر کہا میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، تمہارے اور تمہاری توبہ کے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں ہو سکتی۔ تم فلاں بستی میں جاؤ، وہاں تم کو کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ملیں گے، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اپنی بستی میں واپس آ جانا۔ چنانچہ وہ شخص اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ موت کے فرشتہ نے اس کو پکڑ لیا۔ اس کی موت کے بعد رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آیا ہے، اس لیے اس کی روح کو ہم لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ آخر ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ان کے جھگڑے کا فیصلہ کرنے آیا، اور رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے اس کو اپنا حکم بنا لیا۔ حکم بولے تو جج، آپ جج سمجھتے ہیں اچھی طرح۔ اس نے کہا دونوں طرف کی زمینوں کو ناپو، ماپٹ ڈالو، جدھر کا راستہ اس شخص کے قریب ہو اس کو اسی کی جانب شمار کر لو۔ یعنی اگر وہ جگہ اس شخص کے قریب ہے جہاں سے یہ چلا ہے تو یہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ نیکی کا مقام اس سے دور ہے۔ اگر وہ مقام قریب ہے جدھر وہ جا رہا تھا تو پھر یہ گناہ گار نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کے مقام سے دور ہے اور نیکی کے مقام سے قریب ہو گیا۔ چنانچہ زمین کو ماپا گیا تو اس جگہ کو قریب پایا جدھر کو وہ جا رہا تھا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو اپنے قبضہ میں کر لیا۔ جب اس شخص کو موت نے پکڑ لیا تھا تو سینے کے بل گھسیٹتے ہوئے کچھ آگے اور بڑھ گیا تھا تاکہ نیک لوگوں کا مقام قریب ہو جائے۔ بخاری شریف میں جلد نمبر 2 پارہ نمبر 14 صفحہ نمبر 185 حدیث نمبر 681 680 پر 1۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 1029۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 2202۔ میرے محترم بزرگ دوستو، دیکھیے توبہ کا پھل کہ اس کی زندگی بھر کے گناہ بخش دیے گئے۔ وہ ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، قاتل تھا، سب کچھ تھا، لیکن دل میں ندامت آئی، شرمندگی محسوس کیا، دل کے ساتھ اپنے مالک کی طرف جھک پڑا تو رحمت خداوندی نے اس کو اپنے دامن میں لے لیا۔
اللہ کی رحمت تو بندے سے بہت قریب رہتی ہے، لیکن ہم اس سے دور بھاگ رہے ہیں، یہ ہماری جہالت ہے۔ گناہ ہو گیا، اب کئی کو کرنا اسے بول کے چھوڑنا نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، توبہ استغفار کرنا، نیک عمل کرنا، گناہوں سے دور ہونا، گناہ اللہ معاف کر دے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا۔ ذرہ بھی آپ محنت کر دیں، تھوڑا سا بھی پلٹ کے آ جائے اللہ کی طرف رجوع کرے تو احسان جو اللہ تھا وہ بڑا آیا ہے توبہ کرنے، اتنا دن سے بدمعاشی کر کے نہیں کرتا ہے وہ، اللہ تعالیٰ اپنے حق کے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس کے پاس خواہشات ہے، پیٹ ہے، شیطان ہے، اتنا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پھر اپنا ماحول ہے، اس لیے گناہ کر دیا ہے۔ ذرہ بھی محنت کر کے پلٹ جائے تو اپنا حق سب معاف کر دیتا ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کا گناہ معاف کر دے گا، حق معاف نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حق جیسے آپ نے کسی کو چاڑی لگا دیا، آپ کو احساس ہوا بعد میں توبہ استغفار کیے تو چاڑی لگانے کے جو گناہ ہوا تھا وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن جس بندے کے لگائے ہیں اس کا حق ہے آپ کے پاس، کتنا لگایا چاڑی اتنا نیکی دینا پڑے گا، یہ والا معاف نہیں ہوگا۔ اسی سے جا کے مانگ لیا معافی کہ بھائی دیکھو میں تمہارے بارے میں ایک بار برائی کر دیا تھا اس کے سامنے، مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ نہیں تمہارے کو غصہ آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہوگا ہی تو بولو کہ بھائی اتنا پیسہ دے رہے معاف کر دو، اس سے معافی مانگ لیے تو اللہ وہ چاڑی لگانے کے گناہ کی جو ہے نا نام اعمال میں اس کو بھی نکلوا دے گا، اس گناہ کو معاف بھی کر دے گا، اس کا وجود ہی نہیں رہے گا۔ چاڑی لگانے میں بڑا مزہ آتا ہے، زبان کو بھی مزہ آتا ہے ٹیسٹ، اور سننے والا کان کو بھی مزہ آتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سننے میں مزہ نہیں آتا، اتنا ہم لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔